بتا دوں اسلام سے باہر کیوں نہیں نکلتے مکمل؟ حالانکہ یہ تو آسان ہے نا بھائی، آپ اللہ نہ کرے اگر ہم اسلام سے مکمل باہر نکل جائیں تو موجہ ہی موجہ، مزے ہی مزے، کیا خیال ہے؟ پھر جمعے کی نماز کے لیے آپ کو آنے کی ضرورت ہوگی نہیں، ہندو آتے ہیں ٹینشن ہی نہیں، مجھے یہاں بیٹھ کے تقریر کرنے کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی، میں کیوں آؤں گا بھائی جب مجھے ثواب ہی نہیں مل رہا؟ تو بہت ساری پابندیوں سے ہم آزاد ہو جائیں گے، موجہ ہی موجہ۔ کچھ لفظ پنجابی کے ایسے ہیں کہ ان کا کسی زبان میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، پنجابی کے کچھ لفظ ایسے ہیں کہ ان کا دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، ان میں ایک موجہ ہی موجہ بھی ہے، موجہ ہی موجہ۔ ایک گل ویلے دی تے پھل موسم دا، اس کا بہت شریف میں نے دیکھا لیکن کوئی مزہ نہیں آیا، اس کا کوئی آلٹرنیٹ لفظ ملا نہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ، وہ مزہ نہیں ہے۔ ویلے دی تے پھل موسم دا میں جو مزہ ہے وہ ٹو دا پوائنٹ میں نہیں ہے۔ خیر، تو ہم اسلام سے مکمل باہر نکلتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں نکلتے؟ کہ اگر اللہ نہ کرے اسلام سے مکمل باہر نکل گئے تو جن پابندیوں سے ہم آزاد ہوں گے بالکل درندے بن جائیں گے۔ بھی انسان کی فطرت ہے وہ گناہ کرنے کے باوجود گناہ سے طبعی طور پر محبت نہیں رکھتا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، جسم میلا کچیلا ہو، کپڑے گندے ہوں، سستی یہ کہتی ہے کہ ایسے ہی پڑے رہو، طبیعت تو یہی کہتی ہے نا کہ کون اٹھ کے جائے، پانی گرم کرے، نہائے، کپڑے دھوئے، استری کرے، ایسے ہی پڑے رہو۔ لیکن پھر بھی ہم تکلیف برداشت کرتے ہیں، جاتے ہیں، نہاتے ہیں، دانتوں کو صاف کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سوچ کر کہ بھائی تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، یہ جو میل کچیل کی تکلیف ہے اور کپڑے میلے اور گندے ہونے سے جو ہمیں خود بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، دوسروں کو بھی برا لگ رہا ہے، تو وقتی تکلیف اٹھا کے بڑی تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو میل کچیل دور کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، مگر میل کچیل برداشت کرنے کی تکلیف یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یاد رکھیے، جیسے جسمانی میل کچیل سے انسان کو نفرت ہے بشرطے کہ وہ بھنگی نہ بن گیا ہو، اسی طرح جو باطنی گناہ ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، اعمال، گندے اعمال سے بھی انسان کو نفرت ہے بشرطے کہ وہ اعمال کے معاملے میں بھی بھنگی، جملہ مکمل کرنا ہے آپ لوگوں نے، بھنگی نہ بن گیا ہو۔ گندگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک میل کچیل والی گندگی اور ایک عمل کی گندگی۔ میل کچیل والی گندگی ایسی ہے جو فوراً نظر آ جاتی ہے، جیسے بھنگی بیچارہ کوئی نظر آئے گا تو فوراً نظر آئے گا۔ یہ کوئی میلہ ہے، محلے میں ایسے کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں جن کا نام اور لقب میلہ پڑ جاتا ہے، میلہ۔ وہ ایک تھا نا، ایک آدمی اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا کہ تیرے بچے کی وجہ سے میں محلے میں اتنا بدنام ہو گیا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو میلے کا باپ آ رہا ہے۔ اتنی نہاتک نہیں، اتنا میلہ ہو گیا، وہ دیکھو میلے کا باپ، تو میں اتنا بدنام ہو گیا تیرے بچے کی وجہ سے۔ اور کہتا ہے کہ جس صابن سے یہ نہاتا ہے اس صابن کو پھر سرف سے دھونا پڑتا ہے بعد میں، اتنے کئی مہینوں کے بعد جا کے یہ نہاتا ہے کہ جس صابن سے نہائے گا اس صابن کو سرف سے دھونا پڑے گا۔ ایسے بھی میلے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو اس میلے سے تو سب کو نفرت ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک دن جو ہے نا یہ تیرا بیٹا اوپر والے پورشن میں نہا رہا تھا تو نیچے والی آپا بول رہی تھی بہن کیا صحن ہو رہی ہو، بہن کیا
सहन हो रही, इतना कीचड़ निकल रहा था। तो ये वाली जो गंदगी है मैल कुचैल वाली, ये तो फौरन नजर आ जाती है, इसलिए हर आदमी को घिन आती है, हाँ इसको दूर रखो दूर रखो। तो भाई एक गंदगी अमल की भी होती है। अमल की गंदगी क्या है? आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ, जरा से दुनियावी मफाद के लिए आप क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। इंसान की जो पहचान है वो किससे है? जबान से। किरदार जो है ना, कैरेक्टर, जो पता चलता है कि आप 2 नंबर हो या 1 नंबर, उसकी इकाई क्या है, पहली बुनियाद क्या है, इकाई पहली ईंट क्या है? वो है जबान। अरब जो थे, अरब जिनमें अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो उस वक्त बहुत सारी कौमें थी दुनिया में जिनमें तहजीब भी थी, इल्म भी था, मजहब भी था। ईसाई जो थे वो तो तमाम पैगंबरों को मानते थे, हजरत ईसा तक। तो ईसाई इस बात के ज़्यादा लायक थे कि क़यादत इनके हाथ में दी जाए, नबी इनमें आए। बात आ रही है समझ में कि अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कौम में भेजे नबी बनाकर? ईसाइयों में, क्योंकि वो तमाम पैगंबरों को मानते हैं। तो ईमान में सबसे आगे कौन थे? ईसाई थे। यहूदी उनके बाद थे, हजरत ईसा को नहीं मानते। और मुशरिकीन मक्का में तो कोई नबी आया सलाम के बाद से तकरीबन 2-2.5 हजार का वक्फा कहा जाता है, कोई पैगंबर आए ही नहीं। तो वो तो तहजीब से बहुत दूर। लेकिन अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की रूहानी क़यादत के लिए कि अब दुनिया तहजीब किससे सीखेगी, यानी तहजीब दुनिया जिससे सीखेगी वो नबी किस कौम में आएगा? अरब में। कोई एतराज होता था कि हम में तौरात है, हमारे यहाँ इंजील है, हम लिखना जानते हैं, हम पढ़ना जानते हैं, हम साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, हम दीन के इल्म में भी आगे हैं। अरब तो जब कुछ पूछना होता है तो हमसे पूछते हैं। तो हम इस नबी को कैसे कबूल करें जो ऐसी कौम में आया जो उम्मी थी, जो लिखना पढ़ना नहीं जानती, और वो नबी भी लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो अल्लाह ने ऐसी कौम को सेलेक्ट क्यों किया? ऐसी कौम की सिलेक्शन क्यों हुई है? बात आ रही है समझ में? तो बात यह है कि उस कौम में कुछ खूबियां ऐसी थी जिससे उनका कैरेक्टर जो था ना, उन इल्म अलग चीज है, किरदार और कैरेक्टर अलग चीज। एक डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर हो के किरदार के लिहाज से गलत हो सकता है, और एक रक्शे और टमाटर वाला जाहिल होकर किरदार के लिहाज से 1 नंबर हो सकता है। ये हो सकता है और नजर आ रही है, होता है। वो गरीब दिन में 10 रुपए 20 रुपए कमाता है, मगर उसमें भी किसी को धोखा नहीं देता। और एक गरीब दिन में लाख रुपए कमा रहा है, 50,000 उसमें हलाल के हैं और 50,000 धोखाधड़ी के हैं। क्या ये डॉक्टर आजकल ये काम कर नहीं रहे? जब डॉक्टर आपको दवा लिख के देता है, चंद डॉक्टरों के अलावा, चंद फीसद के अलावा, सब एक जैसे नहीं होते, अक्सरियत डॉक्टरों की जो पढ़ी लिखी है, जब वो दवा लिख के देते हैं तो क्या वो दयानतदारी के मुताबिक होती है? मेडिकल रेप वाले जब डॉक्टरों को कहते हैं कि ये मेडिसिन आपने लिख के देनी है, इस पे आपको ये सहूलतें मिलेंगी, डॉक्टर के लिए हलाल है कि वो उन सहूलतों की खातिर, उन बेनिफिट्स की खातिर अपने पेशेंट को वो दवा लिख के दे। जब एक फॉर्मूला सस्ता भी है, वही फॉर्मूला दूसरी कंपनी का महंगा भी है, तो डॉक्टर पर फर्ज है कि वही फॉर्मूला जो सस्ता है वो सस्ता वाला लिख के दे। अगर वो महंगा वाला लिख के देता है तो डॉक्टर के लिए उस कमीशन क्या हो जाएगा? नाजायज। क्योंकि मरीज जो आपके पास आया है वो आपको स्विट्जरलैंड भिजवाने के लिए नहीं आया कि आप
وہ دوائیں لکھ کے دیں کہ کمپنیاں آپ کو باہر کے ویزے دیں. وہ اپنی بیماری سستے میں ٹھیک کرنے کے لیے آئے. اپنی جو آپ فیس لے رہے ہیں وہ تو بتا کے لے رہے ہیں, وہ تو حلال ہے. آپ 500 لیں, آپ 1000 لیں, آپ 5000 لے لیں, اس کو بڑھا دیں آپ کہ بھئی میں پیشنٹ کو چیک کرنے کے, بلکہ میرے مطلب میں میری کلینک میں داخلے کی انٹری فیس 5000 روپے لگا دیں آپ. جس نے آنا ہوگا آئے گا, نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. اس کے بعد جو آپ اس کو تعویذ لکھ لکھ کے دے رہے ہیں, اور وہ تعویذ ایسا ہے کہ جو آپ کے قریب میں جو میڈیکل اسٹور ہے وہاں سے ملے گا اور کہیں اور سے نہیں ملے گا, کیونکہ میڈیکل والے سے بھی آپ نے کھانچا کھولا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے گھٹیا سوچ, گھٹیا پن. حالانکہ ڈاکٹروں کو اللہ نے کتنا نوازا ہے, کوئی بھوک سے مر نہیں رہے, کوئی قحط میں نہیں ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا کہ تم کسٹمر کو ٹھگا مت کرو, انی اراکم بخیرن, تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو. ایک آدمی بیچارہ بھوک سے مر رہا ہو, گھر میں روٹی نہیں ہے, بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, وہ کسی کسٹمر کو بیوقوف بنا لے کہ اس کے پاس تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, میں تھوڑا سا جھوٹ بول کے مال بیچ دوں تاکہ بچوں کے لیے سوکھی روٹی کا انتظام ہو جائے. غلط تو یہ بھی ہے, لیکن چلو بنیادی ضرورت پوری کر رہا ہے نا. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے دل برداشتہ ہو کے چوری کر لے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس کا. بھوک ایک ایسی چیز ہے جو مجبوری ہے. جرم ہے چوری کرنا, لیکن یہاں جرم کی نوعیت کم ہو گئی. الحمدللہ ہمارے ملک میں ڈاکٹروں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے. ڈاکٹروں کی اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں, کلینک سے الگ کما رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ہو اور بے روزگار ہو نہیں سکتا. اس کے بعد پھر لوگوں کو ٹھگنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تھوڑا کم پہ گزارا کر لو. اور یہ سوچو کہ کتنا بڑا شعبہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 2 ہی علم ہیں, ایک دین کا علم اور ایک میڈیکل سائنس کا علم, کیونکہ اس میں انسانیت کی بے پناہ خدمت ہو رہی ہے. ڈاکٹر اپنے پیشے کے ذریعے جنت کما سکتا تھا, مگر اس نے اس پیشے کو جہنم خریدنے کا ذریعہ بنا لیا. یہ نعمت کی ناقدری ہے. تو کردار جو ہے نا, کردار بھائی بار بار بتا رہا ہوں, سب ایک جیسے نہیں ہوتے. یہاں بھی کوئی 2-3 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوں گے, ایسا نہ ہو میں کبھی ان کے پاس جاؤں تو کوئی الٹا سیدھا ٹیکا لگا دیں کہ یار یہ ہمارے خلاف اتنا بول رہا تھا. تو میں ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت بیان نہیں سن رہے اور بعد میں بھی نہیں سنیں گے, کبھی بھی نہیں سنیں گے. وہ ان کی بات کر رہا ہوں جو بھی میرا بیان سن رہے ہیں یا قیامت تک کبھی بھی سنیں گے, وہ اس میں داخل نہیں ہے. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کردار کے لحاظ سے وہ قوم میں کیا تھی؟ کچھ خوبیاں تھیں. وہ جب خوبیاں بنیادی طور پر ہوتی ہیں تو پھر وہ شخص لیڈر اور قائد بننے کا اہل ہوتا ہے. کیونکہ جو لیڈر بنتا ہے نا, قائد بنتا ہے, اس میں چند کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری. ہاں اس میں نظریے کی خرابی ہے, اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. بھئی کچھ غلط رہنمائی ملی تھی اس کو, جیسے عرب میں بت پرستی تھی. نبی نے دلائل دیے کہ یہ کیا اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے ہو, کیوں ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہو. جن جن کی سمجھ میں آتا گیا وہ پورے اس طرف آ گئے. تو ان میں ایک خوبی یہ بھی تھی عربوں میں کہ وہ جھوٹ کو برا سمجھتے تھے. کیونکہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو آئندہ اس کی بات پر اعتماد ختم. کیا پتا کہ اب جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, کیا پتا چلے گا. عربوں کی زبان میں اس طرح فحش گوئی نہیں تھی. ہمارے ہاں آپ گالیاں دیکھ لیں آج کل, بات بات پہ گالی, بات بات پہ گالی, اتنی گندے گندے الفاظ. جب آپ کی زبان اتنی گندی ہو تو عمل کو گندا کرتے ہوئے پھر آپ کو گھن نہیں آئے گی. دیکھو جو گند کھا رہا ہے, اگر اس کے کپڑوں پہ گند لگا ہوا ہو, ایک آدمی گوں کھا رہا ہے تو کپڑوں پہ تھوڑا سا گوبر لگ گیا تو اس کو گھن آئے گی. آپ کہیں گوں کون کھاتا ہے؟ یہ جادو کرنے والے ہیں نا, یہ گوں کھاتے ہیں.
دو جادوگروں میں بھائی گچی پکڑ کے رکھنا, بیان کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو ٹاپک چل رہا ہے نا اسی پہ میں بعض دفعہ واقعات کے ضمن میں بہت آگے نکل جاتا ہوں, تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہم نے ٹن کہاں سے مارا ہے. تو دو عامل تھے, ان میں لڑائی ہو رہی تھی, تو وہ ایک دوسرے کو تانا دے رہے تھے کہ تو کتنا بڑا جادوگر ہے, کتنا بڑا عامل ہے, تو کیا کھاتا ہے. اس نے کہا میں 1 پاؤ گوبر کھاتا ہوں. اس نے کہا تو 1 پاؤ, میں ½ کلو کھا لیتا ہوں. یہ گند مند کھاتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جو گوبر کھا رہا ہو اس کے کپڑوں پہ پیشاب کی چھینٹیں لگ جائیں تو اسے گھن آئے گی. تو اسی طرح جو زبان سے جھوٹ بول رہا ہو تو زبان اس نے کر دی گندی, تو اب عمل میں اگر اس کے برائی آئے گی, عمل اگر گندا ہوگا تو اسے گھن نہیں آئے گی, کیونکہ زبان کی حفاظت سب سے پہلے کی جاتی ہے. منہ میں نوالا پاک, بھنگی بھی منہ میں جب نوالا ڈالتا ہے نا تو صاف ستھرا کر کے ڈالتا ہے, ہاتھ دھو کے کھانا کھاتا ہے. بھنگی بھی انہی گندے ہاتھوں سے منہ کو خراب نہیں کرے گا کبھی بھی, کپڑے گندے کر دے گا, منہ کو خراب نہیں کرے گا. تو یہ کیسی بات ہے کہ آپ کے جسم سے جو گناہ صادر ہو رہے ہیں, منہ سے آپ گناہ کریں اور آپ یہ امید رکھیں کہ ہاتھوں کے گناہ پہ مجھے گھن آئے گی. ایسا نہیں ہے. جب آپ نے منہ سے گوبر کھانا شروع کر دیا تو اب چند دنوں میں آپ کو گوبر سے محبت ہو جائے گی. کپڑوں پہ گوبر, سڑک پہ گوبر آپ کو برا نہیں لگے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سے زنا ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ زنا کرنا چاہیے, اس کی سزا بھی ہے بہت سخت. کبھی کبھار ایسا واقعات ہوئے ہیں, چوری کے بھی واقعات ہوئے ہیں, صحابہ میں بھی ہوئے ہیں. اکا دکا ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کسی صحابیہ سے چوری ہو گئی, اکا دکا ایسے واقعات ہوئے ہیں کسی سے زنا ہو گیا, پھر سزا بھی ملی. انہوں نے توبہ بھی کی ہے, آ کے اپنے آپ کو خود پیش کیا کہ ہم پہ سزا جاری کی جائے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار جب ان سے ہو سکتا تھا گناہ تو ہم سے بھی تو ہو سکتا ہے. یہ نہ سمجھے ان سے اگر گناہ ہوا تو ان کی توبہ بھی بہت سختی. حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ شادی شدہ تھے, زنا ہو گیا, نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, سزا جاری کریں, پاک صاف ہو کے جانا چاہتا ہوں اللہ کے پاس. نبی نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا. دوسری مجلس میں دوبارہ آئے, سزا جاری کریں, آپ نے اپنا چہرہ پھر لیا. یہ تو ہوتا ہے نا وقتی جذبات. ابھی سیروزہ لگا کر آئے ہیں تو بہت نیک بنے ہوئے ہیں, 3-4 دن کے بعد واپس ٹھنڈے. ہمارے تو ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں نا, صحابہ کا ایسا نہیں تھا. نبی تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ وقتی جذبات ہیں, کیا ہے یہ. پھر آئے, تیسری دفعہ آئے, پھر چوتھی دفعہ آئے, پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے. پھر صحابہ نے آپ کو رجم کیا. کیسی توبہ ہے. چلو وہ تو مرد تھے, حوصلہ ہے. جوہینا قبیلے کی ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان امرأة من جوہینة اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جوہینا قبیلے کی عورت آئی, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, مجھ پر حد جاری کریں, پاک صاف ہو کے جانا چاہتی ہوں, گناہ ہو گیا. مشہور واقعہ ہے, یہ بھی میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی اعراض کیا. پھر آپ نے بتایا کہ تمہارے پیٹ میں حمل ہے. نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ حمل ہے تو اب ان کو اتنے عرصے تھانے میں رکھو ہیں بھائی, بھاگ نہ جائیں, چھوڑ دیا حمل ہے. وہ اگر نہ واپس آتی کوئی نہیں پوچھتا. بچہ جنا ہے تو بچہ لے کر آ گئی کہ اب تو بچہ جن دیا. اب مجھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے ان خاتون کو رجم کیوں نہیں کیا, تاکہ پیٹ میں بچہ ضائع نہ ہو جائے. آج حلال بچے کو ضائع کیا جاتا ہے, حلال بچہ. مائیں حمل ٹھہرنے کے بعد ثابت النسب بچہ, جس کا اللہ نے اس عورت کو ماں بنانا تھا, جس کی تربیت اس کے ہاتھوں کروانی تھی, جس کا اللہ نے اس کو محسن بنانا تھا. ماں کی تو عظمت ہے ہی اس لیے کہ اپنے پیٹ میں یہ اولاد کی تخلیق کرتی ہے اللہ کے حکم سے. ماؤں نے بچوں کو گرانا شروع کر دیا, سانپ بن گئی ہیں سانپ.
یہ حمل گرانا حرام ہے, جائز نہیں ہے. بات بات پہ, اور آج کل جگہ جگہ کلینک کھل گئی ہیں, سستے میں فری میں پریگننسی کو ضائع کروا دیا جاتا ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب چھوڑ دو پھر, اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اسلام چھوڑ دو. کس نے کہا ہے مسلمان بن کے رہو بھائی؟ انگریزوں کے ہاں پریگننسی کو ضائع کیا جائے کوئی جرم نہیں ہے, ٹھیک ہے گورے بن جاؤ, چھوڑ دو اسلام کو. نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, پورے ویسے بن جاؤ نا, پھر پورے ویسے بن جاؤ. اور اگر اسلام کو فالو کرتے ہو تو پھر ایک دن کا حمل ضائع کرنا بھی حرام ہے, ایک دن کا بھی, جب تک کوئی معقول وجہ نہ ہو. اور معقول وجہ کیا ہے؟ ماں کی جان کو خطرہ ہو, اس کے علاوہ کوئی وجہ معقول نہیں ہے. یہ جو ہے نا کہ ابھی تو ایک بچہ چھوٹا ہے دوسرا ہو گیا, یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشنیں ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ آپ کی اپنی لاجک ہے. اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ کا سسٹم پھر خراب ہو گیا نا, سسٹم خراب ہو گیا. ماں جب بچے کو فیڈ کراتی ہے, پہلا بچہ ہوتا ہے تو فوراً پریگننسی ہوتی نہیں ہے, قدرت کا سسٹم ہے. اگر ہو گئی تو اس کا مطلب سیٹ چل رہا ہے معاملہ. جاب کا شوق ہے خواتین کو, گھرداری کا شوق ہی ختم ہو گیا. شوق ہے کہ ہم جاب کریں, اولاد کی ٹینشن سے آزاد ہوں, واٹس ایپ استعمال کریں, فیس بک پہ بیٹھی رہیں سارا دن, ساری رات. ظاہر ہے بچے یہ کام نہیں کرنے دیتے. تو آپ اپنی ذمہ داری تو سنبھالو. عورت کی ذمہ داری ہے گھرداری, تو گھرداری میں بچے ہوں گے تو گھر ہوگا نا, ورنہ وہ گھر تھوڑی, وہ تو ہوٹل ہے. پھر گھر دیوار کو نہیں کہتے, ڈبل بیڈ کو نہیں کہتے, یہ تو ہوٹلوں میں بھی ہوتے ہیں. آپ جب دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو ہوٹل کرائے پہ لیتے ہیں نا. نہیں یار یار کیا سن بھائی, جب کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں, اگر کوئی رشتہ دار وہاں نہ ہو رہنے کے لیے, تو کیا لیتے ہیں؟ ہوٹل لیتے ہیں نا کرائے پر. اس میں بھی ڈبل بیڈ ہوتا ہے, اس میں بھی آپ کو چائے پانی کا سب انتظام ہوتا ہے. تو وہ گھر ہے کیا؟ اور جو فحاشی والے لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں, وہ طوائفیں بھی مل جاتی ہیں ان کو وہاں پہ. تو کیا وہ کوئی طوائف ان کو مل جائے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے تو وہ ہوٹل گھر بن جائے گا؟ پولیس کو بلوائیں بھائی, فوراً 15 پہ فون کریں. سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کے, یار بلائیں تو پھر بولے نا ہاں یا نہ بولے. آ رہا ہے الحمدللہ. ابھی تو میں تو 15 پہ فون کرنے والا تھا. اتنی مثالیں دے دے کے بات سمجھا رہا ہوں, پھر بھی آپ مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں. چلو فیس بک پہ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ تو ہاں نہ نہیں کر سکتے, وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ہاں یا نہ, کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. یہاں لوگ چپ بیٹھے ہوتے ہیں. تو کوئی, ہم جب سفر کر کے جاتے ہیں کہیں, کوئی ٹھہرتا ہے دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں, ہوٹل کرائے پہ لے لیا 2 کمرے کا 1 کمرے کا, تو کیا وہ گھر ہوتا ہے؟ حالانکہ گھر سے زیادہ بعض دفعہ سہولتیں ہوتی ہیں اس. اس لیے حالانکہ وہاں عورت بھی ہے مرد بھی ہے جو فحاشی کے مرتکب ہوتے ہیں, پھر بھی وہ گھر نہیں ہے, اس میں گھر والا سکون نہیں ہوگا. کیوں؟ بچے نہیں ہیں, اور بچے ادھار لیے نہیں جا سکتے. باقی سب چیزیں ادھار مل جاتی ہیں آپ کو. ڈبل بیڈ آپ نے وہاں لے لیا بھائی, ڈبل, یہ آپ کا نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی رات گزارنی ہے, ڈبل بیڈ مل گیا, گرم پانی کا انتظام بھی ہو گیا. یہ سب چیزیں آپ کی اپنی نہیں ہیں. لیکن ہوٹلوں میں آپ کو بچے ادھار نہیں ملتے, اور اگر مل بھی جائیں تو آپ کو ان سے وہ محبت نہیں ہوگی. بوجھ سمجھو گے یار ان کو نکالو. بچے اپنے ہی اچھے لگتے ہیں. بچے, یہ جو لوگوں کے بچے ہوتے ہیں نا, آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے یار اتنی ٹینشن, اتنے بچے کیسے پال رہے ہوں گے. یہ اس لیے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نہیں ہیں. اگر وہ آپ کے ہوتے تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ. تبھی جس کے 12 بچے ہوں اس سے ایک بچہ بھی مانگ کے دیکھ لو, اگر نہیں دوں گا, مجھ سے مانگ کے دیکھو, دوبارہ 15 پہ فون کروں گا. ایک بھی نہیں دیتا آدمی, اتنی محبت ہوتی ہے. تو خواتین کو یہ بات سمجھائیں, جرم مت کریں, حمل ضائع مت کریں. یہ جو ہے نا کہ اتنا وقفہ اور اتنا وقفہ, ٹھیک ہے حمل روکا جا سکتا ہے, وقتی کسی مجبوری کی بیس پر روکا جا سکتا ہے. اس کی کوئی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, میں اس کو آگے نہیں لے کے چل رہا, وہ موضوع چینج ہو جائے گا. روکا جا سکتا ہے کسی مجبوری میں, لیکن جب حمل ٹھہر گیا تو بس قدرت کی طرف سے دے نہیں ہے, خوشی مناؤ, پھر اس پہ رونا. میرے پاس کال آتی ہیں, حضرت ایسے فون کرتے ہیں جیسے بیچارہ, میں نے کہا شاید کوئی کسی نے بندوق رکھ دی ہے اور اب پیسے مانگ رہا ہے اس سے, اور یہ مجھے فون کر رہا ہے حضرت 10 لاکھ مل جائیں گے.
میرا بچہ اغوا ہو گیا. حضرت ابھی ایک بچہ 2 سال کا ہے, زوجہ کو پریگنینسی ہو گئی ہے, حضرت کیا کوئی گنجائش ہے؟ حضرت میں پریشان, ایسے رو رہے ہوتے. میں کہتا ہوں ماشاءاللہ مبارک ہو بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو کی نسل بڑھا رہے ہیں, بڑھاپے میں آپ کے لیے انتظام ہو رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہوتے تسلی دے گا. کہتا ہوں ماشاءاللہ بھائی خوشی. پہلے تو یہ جو لفظ خواتین استعمال کرتی ہیں امید سے ہے. امید اچھی چیزوں میں ہوتی ہے نا. اگر یہ پریگنینسی ہونا بری چیز ہوتی تو کہتی خوف سے ہے. امید کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ خوف. امید سے کا لفظ ہی بتا رہا ہے بھائی اچھی امیدیں اچھی چیزوں کی ہوتی ہیں, اچھی چیزوں کی. دیکھو ہم اور آپ جو اتنے سارے پیدا ہو گئے یہاں پہ, کوئی ہم میں ایک بھی ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا, ہے بھائی میں غلط پیدا ہو گیا. اگر ہماری پیدائش پہ ہمارے ابا اماں نے یہ تبصرہ کیا ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا, ٹھیک ہے, ہمیں بڑے ہو کر پتا چلتا تو کتنا غصہ آتا. جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں آنے پہ مٹھائی بٹے, تو جو نئی نسل دنیا میں آ رہی ہے نا اس کا بھی حق ہے کہ ہم اس کی پیدائش پہ خوشی منائیں. اور پیدائش کی ابتدا تو جب پریگنینسی سے شروع ہوتی ہے نا تو وہیں سے خوشی منانا شروع کر دیں. بھائی مبارک مبارک, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے لیے اسی وقت سے دعائیں شروع, پیغمبر تو یہی کرتے تھے, اسی وقت سے دعائیں. ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے آل عمران کو منتخب کیا. آل عمران جو نیک لوگ تھے اللہ نے ان کو اس کائنات میں سلیکٹ کیا ہے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے. اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو اذ قالت امرأۃ عمران, جب عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, اللہ مجھے حمل ہو گیا ہے, میں نے نیت کر لی ہے کہ اس بچے کو تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. یہ نہیں کہا اللہ ہو گیا ہے, نہ ہوتا تو اچھا تھا, خرچے کہاں سے پوری کروں گی, پڑھائی بھی ہے. آخر لوگ کہتے ہیں ایکچولی صرف یہ پیدا ہی تھوڑی ہوتے ہیں, ایکچولی لنچ کا خرچہ, ان کے پیمپر ایک بچے کی ہگائی پہ اتنا خرچہ آ رہا ہے آج کل, کھلائی پہ کتنا آتا ہوگا, اس کو کھلانے کے الگ پیسے اور نکالنے کے الگ پیسے. او بھائی ٹھیک ہے خرچے آ رہے ہیں مگر یہ خرچے اللہ دے بھی تو رہا ہے نا, غربت بھی تو ختم ہو رہی ہے. پہلے لوگوں کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا, اب اللہ کا شکر ہے رزق کی فراوانی پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی. پہلے تو جس کے پاس پنکھا ہوتا تھا نا اس کو لوگ, موبائل دیکھ لیں, ہمیں یاد ہے جس کے پاس موبائل ہوا کرتا تھا وہ تمیز سے بات نہیں کرتا تھا سوائے اس شخص کے کہ اس کے پاس بھی موبائل ہو. کیسی فراوانی ہو رہی ہے, فراوانی ہو رہی ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ زکوٰۃ نکالیں گے, مستحق نظر نہیں آئے گا, کس کو دیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حضرت کس کو دیں, کہتا ہوں بھائی جس کے پاس سونا ہو اس کو نہ دے. کہتے ہیں سونا تو سب کے پاس ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جب سونا ہے تو وہ بیچ کے اپنی ضرورت پوری کرے نا. پریشان ہیں لوگ بھائی زکوٰۃ دیں. آج زکوٰۃ نکالنا مشکل نہیں ہے, مستحق تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے. پہلے زمانے میں زکوٰۃ نکالنا مشکل تھا, مستحق تو لاکھوں تھے. اب فراڈی ہیں, فراڈی. آپ سے زیادہ مالدار ہوگا اور چڈی بنیان میں گھوم رہا ہوگا اور آپ سے جناب وہ مانگ رہا ہوگا زکوٰۃ. بعد میں پتہ چلتا ہے بھائی اس کو تو مجھے دینی چاہیے تھی, اس کو تو مجھے دینی چاہیے تھی زکوٰۃ, اتنا پیسے والا آدمی ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون سے کیا فرمایا, ابھی تمہیں رجم کیا تو تمہارے پیٹ میں حمل, اس کا کیا قصور ہے بچے کا, وہ بھی ضائع ہو جائے گا. تو وہ دوبارہ آئی ہیں بچہ لے کے. آپ نے فرمایا ابھی یہ تمہارا محتاج ہے, ابھی تمہیں مار دیا تو اس کی پرورش کون کرے گا. تو جب وہ تقریباً 7 سال کا ہوا روٹی کھانا شروع کی. 7 سال اس خاتون نے برداشت کیا, 7 سال, تقریباً 7 سال. اور روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں دے کے لائی ہیں کہ یا رسول اللہ, اب یہ خود کھانے لگا ہے, خود کھانے لگا ہے. اسی لیے کہتے ہیں 7 سال کا بچہ وہ صبی ممیز کہلاتا ہے, یعنی اس میں کچھ تمیز پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر پیدا نہیں ہوئی تو یا تو وہ 7 سال کا نہیں ہے یا آپ ابھی 40 سال کے نہیں ہوئے, یعنی آپ کو اس کی تربیت کرنا نہیں آتی.
تو وہ خود کھانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا. جب ان کو رجم کیا گیا, غامدی صاحب تو رجم کے منکر ہیں, فلمیں تو آ رہی ہیں مارکیٹ میں, آتی رہیں گی, یہ آتی رہیں گی, ان سے متاثر نہ ہوں, اور سب قرآن حدیث کا لیبل لگا کے سب. میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کوئی انجینئری فرقے پر, اس پہ لوگوں کے بڑے نیگیٹو کمنٹس آئے کہ وہ تو سب کو صحیح کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں میں کسی فرقے میں نہیں ہوں. ان کا جو بات چیت کا اسٹائل ہے اس میں علماء پہ طنز ہوتا ہے, طنز ہوتا ہے. آپ یہ نہیں دیکھیں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں, آپ کے بات کے اثرات کیا ہو رہے ہیں. دلائل اس طرح سے دینا, اس طرح سے دینا. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میرا موضوع نہ کہیں چینج ہو جائے, مجھے تو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے رفع الیدین کا مسئلہ بیان کیا کہ بخاری میں اتنی حدیثیں ہیں, مسلم میں اتنی حدیثیں ہیں, پھر بھی یہ لوگ رفع الیدین نہیں کرتے, پھر بھی یہ لوگ رفع. تو میں نے تو ان کے بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے نا ان کے بھی, جب ظاہر ہے کہ ان کے عیوب میں نے اس سے پردہ ہٹایا ہے تو ان کو تکلیف تو ہوگی. اب یہ طنز ہے علماء پر. کن علماء پہ طنز ہے؟ امام ابو حنیفہ پہ بھی ہے, امام ابو یوسف پہ بھی ہے, امام محمد پہ بھی ہے, ابراہیم نخعی پہ بھی ہے, عبداللہ ابن مسعود پہ بھی ہے, حضرت علقمہ اور اسود پہ بھی ہے, اور لاکھوں کروڑوں مسلمان محمود غزنوی پہ بھی ہے, محمد ابن قاسم پہ بھی ہے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے ٹیپو سلطان پہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا, شاہ ولی اللہ پہ بھی ہے, مجدد الفسانی پہ بھی ہے. بڑے بڑے علامے جو رفع الیدین نہیں کرتے آئے, اور مجھ پہ بھی ہے, میرے تمام بزرگوں پہ بھی ہے, اور شام کے علماء میں جو رفع الیدین نہیں کرتے ان پہ بھی ہے, مکہ اور مدینہ میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے, عرب میں بھی ہیں, ان پہ بھی ہے. تو یہ آپ بخاری اور مسلم کی خدمت کر رہے ہو یا امت کا تمام علماء پر سے اعتماد ہٹا رہے ہو؟ میں رفع الیدین کے مسائل نہیں چھیڑتا, میں صرف ایک اعتدال کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں کہ اس وقت امت کو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو لوگوں کو یہ بتائے کہ اس کے بھی دلائل ہیں اور اس کے بھی دلائل ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بھی دلائل ہیں اور اس کے بھی ہیں. دونوں قسم کے دلائل میں صدیوں پہلے بحث مکمل ہو چکی ہے. اب جب بحث مکمل ہو چکی اور مذاہب وجود میں آ گئے تو اب انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو اور ان مسائل پر از سر نو تحقیق مت کرو. آئی بات سمجھ میں؟ انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو, دوبارہ سے ان مسائل کو مت اٹھاؤ. دوبارہ اٹھایا تو پھر اگلی نسل پھر اٹھائے گی, پھر اٹھائے گی, پھر اٹھائے گی. امت یہ چھوٹے سے مسئلے کو ہی حل نہیں کر پائے گی اور بڑے بڑے مسائل امت سے رہ جائیں گے. فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی, فرقہ واریت بڑھے گی اس سے. مثال کے طور پر یہ رفع الیدین کا مسئلہ نیا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی کا مناظرہ مشہور ہے. امام ابو حنیفہ کے سامنے یہ بخاری مسلم کی حدیثیں تھیں, بخاری مسلم تو نہیں تھی مگر حدیثیں تو تھیں نا. اس کے باوجود ان کی رائے یہ بنی کہ رفع الیدین نہ کرنا بہتر ہے. امام شافعی کے سامنے یہ حدیثیں تھیں, ان کی رائے یہ بنی کہ کرنا بہتر ہے. دو رائے وجود میں آ گئیں, امت نے کہا کسی کو بھی فالو کر لو, اب مزید اس ٹاپک کو آگے مت بڑھاؤ. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک طرف کے دلائل دیتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فنٹر سمجھ کے وہ کہتا ہے کہ سامنے والے پارٹی کے پاس دلائل ہیں ہی نہیں, لہذا ان پہ طنز کرتا ہے. ویسے کہے گا کہ وہ بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں, لیکن پھر جب ٹھیک ہے تو طنز کیوں کر رہے ہو بھائی تم؟ کہ بخاری کو نہیں مانتے, یہ مسلم کو نہیں مانتے. امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی, امام اوزاعی نے ایک مرتبہ امام حنیفہ سے کہا کہ آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے. تو امام اوزاعی نے سند پڑھنا شروع کی. انہوں نے فرمایا کہ امام مالک کا سلسلے سے سند بیان کی, امام مالک, امام زہری, امام سالم اور عبداللہ ابن عمر, بہت زبردست سند ہے, اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور رفع الیدین کیا.
امام ابو حنیفہ نے اپنی سند پڑھنا شروع. اب دیکھو امام ابو حنیفہ کے پاس حدیث آ گئی نا, اس سے یہ کہنا کہ امام صاحب کو رفع الیدین کی حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا, ایسا نہیں ہے, پتہ تھا, لیکن ان کی جو تحقیق تھی وہ اس کے برعکس تھی. وہ کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. میرا مقصد یاد رکھیں, رفع الیدین کا مسئلہ چھیڑنا نہیں ہے, مقصد ہے کہ دونوں طرف ہیں. آپ چونکہ یا تو آپ کے پاس علم نہیں ہے, یا تفقہ نہیں ہے, بصیرت نہیں ہے, یا آپ کا ظرف چھوٹا ہے, آپ کو ایک طرف کا سمجھ میں آتا ہے, دوسری طرف کا سمجھنے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں. اور یہ سب اس لیے ہے کہ ایک چیز کے آپ اہل نہیں ہیں اور اہل بن کے بیٹھ گئے, تو پھر یہی ہوگا. یہ کام مجتہدین کے ہیں, رفع الیدین کا مسئلہ حل کرنا, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا, یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ مجتہدین کا. وہ اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں, انہی میں سے کسی کو فالو کرو. اب میں ملیریا کا ٹیکہ ایجاد کروں, بھائی یہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کام ہے, انہوں نے کر لیا ہے یہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی سند سنانا شروع فرمایا, حدثنا حماد قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا علقمہ قال حدثنی عبداللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا میں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے نبی نے نماز پڑھی؟ پھر رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت کیا اور اس کے علاوہ نہیں کیا. اب یہ مناظرہ ہو رہا ہے, کتنی شائستہ گفتگو ہو رہی ہے. دو بڑے بڑے وقت کے مجتہد. امام اوزاعی نے کہا کہ میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں اس کے راوی کون ہے؟ امام زہری ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. اس کے بعد حضرت سالم ہیں جو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر صحابی رسول. امام ابو حنیفہ نے کہا میں جو سند پیش کر رہا ہوں حدثنی حماد, وہ کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ ہیں. یہ مناظرہ پڑھے ہوئے مجھے 20-25 سال ہو گئے ہیں, تو الفاظ کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ آج کل یوٹیوب پہ ایک کلپ یہ بھی آ جاتا ہے کہ امام صاحب نے تو یہ نہیں بلکہ یہ کہا تھا. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, کیونکہ میں اس ٹاپک کے لیے ابھی بیٹھا نہیں تھا یہاں پہ, یہ تو ایک درمیان میں ضمناً بات آ گئی, ورنہ اس پہ بھی لوگ پکڑ لیتے ہیں. اصل چیز کو نہیں دیکھتے کہ جو آدمی مضمون بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حماد بہت بڑے فقیہ تھے کوفہ کے, اور یاد رکھو حماد جو ہیں بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے. اور دوسرا کیا, ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی ہمارے اسلاف میں ان بزرگوں میں سے ہیں جن کا جگہ جگہ امام بخاری نے بہت عزت اور احترام سے نام لیا ہے, اور فقیہ بھی تھے, صرف محدث نہیں تھے, ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے. اور پھر فرمایا دوسرے ہیں علقمہ, فرمایا تم نے علقمہ کے مقابلے میں پیش کیا ہے عبداللہ ابن عمر کو. یعنی جو میری سند جا رہی ہے, جو پیرالل چل رہی ہے نا سند, تمہاری سند میں اس کے بعد راوی آ رہے ہیں صحابی, میری سند میں آ رہے ہیں تابعی. فرمایا کہ علقمہ صرف اس لیے عبداللہ بن عمر سے کم تر ہیں کہ صحابی نہیں ہیں, ورنہ علم میں ان سے کم نہیں ہے. وہ عبداللہ بن عمر کو صحابی ہونے کی فضیلت حاصل ہے, مگر یہ دعویٰ کرنا کہ وہ علقمہ سے علم میں زیادہ ہیں, یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر آگے فرمایا اس کے بعد میری حدیث کے راویوں میں عبداللہ ابن مسعود, ان کے بارے میں فرمایا اما ابن مسعود فہو ابن مسعود. عبداللہ بن مسعود وہ تو عبداللہ ابن مسعود ہیں, ان کے بارے میں کیا کہوں. کیا مطلب؟ اب یہاں سمجھو کہ محدثین کے استدلال کا انداز کیا ہے. امام ابو حنیفہ حدیث کے راویوں میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ محدث کون ہے, محدث تو دونوں طرف ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں جو سند پیش کر رہا ہوں وہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا شمار فقہا میں ہوتا ہے, اور آپ جو راوی پیش کر رہے ہو ان کا شمار محدثین میں ہوتا ہے, فقہ میں ان کا شمار ان لوگوں سے زیادہ نہیں ہے جن کو میں نے پیش کیا. کیا مطلب؟ کہ حدیث کو سمجھنا یہ کام ہے فقہا کا. زیادہ اچھا کون سمجھا ہے؟ وہ لوگ جن کو میں نے پیش کیا. اب میں اس کو بحث چھڑ گئی کیونکہ اتنی بات کر دی نا, تو اس پہ اب کلپ آنا شروع ہو جائیں گے, یہ حدیث ضعیف ہے, یہ فلان ہے. 5 منٹ کے اندر اندر جلدی سے سمیٹتا ہوں کہ ادھر چل پڑے ہیں, پھنس گئے ہیں. اب
تو میں اصولی ایک بات کرتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھو یہ جو بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں ہیں, یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ بعد میں مرتب ہوئی ہیں, اسلام اس سے پہلے تھا. یہ جو ائمہ اربعہ ہیں نا, خاص طور پر امام ابو حنیفہ اور امام مالک, ان کا علم زیادہ تر مشاہدے پر مبنی ہے, مشاہدے پر, کیونکہ یہ وہ دور تھا جب تابعین اور تبع تابعین کی ایک جماعت زندہ تھی, تو یہ لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ کون سی نبی کی نماز ایسی ہے جس کو فالو کرنا ہے اور کون سی نماز ایسی ہے جس کو فالو نہیں کرنا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابراہیم نخعی بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. ان سے کسی نے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی رفع الیدین کرنے والی. ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ اگر وائل ابن حجر نے نبی کو ایک مرتبہ رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے تو عبداللہ ابن مسعود نے 1000 مرتبہ نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. لہذا میں کس کو فالو کروں گا اس میں؟ عبداللہ ابن مسعود کو. اب لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ہم پر, یا امام ابو حنیفہ پہ گویا کہ طنز ہو رہا ہے, وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں, نہ کرنے کی حدیثیں بہت کم ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو یاد رکھو, کرنے کی حدیثیں زیادہ اس لیے ہیں کہ جو چیز کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, جو چیز نہیں کی جاتی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. نبی نے جب جب رفع الیدین کیا صحابی نے بیان کر دیا, جب نہیں کیا تو اس کا تذکرہ نہیں کیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی دیکھو, آپ کے گھر میں کوئی بندہ آیا, وہ جو کام کرے گا آپ وہ تو بیان کرو گے, جو نہیں کرے گا وہ تھوڑی بتاؤ گے آپ. میرے گھر میں ستار بھائی آئے تھے, انہوں نے چائے بھی پی تھی, میں نے ان سے دودھ کا پوچھا, انہوں نے دودھ بھی پیا, انہوں نے کھانا بھی کھایا, چلے گئے. یہ ہوتی ہے رپورٹ. اب آپ رپورٹ پیش, میرے گھر میں ستار بھائی آئے تھے, انہوں نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے, انہوں نے بریانی بھی نہیں کھائی, پلاؤ بھی نہیں کھائی, کھچڑی بھی نہیں کھائی. بھائی لاکھوں چیزیں جو انہوں نے نہیں کھائیں. انہوں نے شربت بھی نہیں پیا, انہوں نے کولڈ ڈرنک بھی نہیں پی, انہوں نے پیپسی بھی نہیں پی, انہوں نے, بھائی یہ بتا دو کیا پیا؟ انہوں نے ڈیو پی, اس کا مطلب پیپسی نہیں پی, اس کا مطلب باقی بوتلیں نہیں پی. تو جو چیز نہیں کی جاتی اس کو راوی بیان نہیں کرتے. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے رفع الیدین کی جو حدیثیں تھیں وہ تو آ گئیں, نہ کرنے کی روایتوں کو صحابہ نے بیان نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر امام ابو حنیفہ کو پتہ کیسے چلا کہ نہ کرنے کا عمل زیادہ ہے, کرنے کا عمل کم ہے؟ یہ پتہ کیسے چلا؟ اس کا قرینہ کیا ہے؟ اس کا قرینہ صحابہ کا عمل. صحابہ میں زیادہ تر صحابہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھا کرتے تھے. میں اس موضوع پر بہت لمبا جاؤں گا نا تو پھر وہی بحث, گل ویلے دی تے پھل موسم دا. امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی. امام ترمذی مذاہب کو نقل کرنے میں بہت محتاط سمجھے جاتے ہیں. امام ترمذی نے رفع الیدین کی حدیث ذکر کی اور اس کے نیچے لکھا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی مذہب ہے بعض اہل علم کا صحابہ میں. کیا مذہب؟ رفع الیدین کرنا. آئی بات سمجھ میں؟ نیچے حدیث لکھی ہے رفع الیدین نہ کرنے کی. نیچے کون سی حدیث لکھی ہے؟ رفع الیدین نہ کرنے کی. نہ کرنے کے نیچے لکھا ہے, خود جا کے ترمذی میں دیکھ لیں, نہ کرنے کے نیچے لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی مذہب تھا بہت سارے صحابہ کا اہل علم میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام بخاری کے شاگرد. ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین کرنے کا مذہب امام ترمذی کی نظر میں تھوڑے صحابہ کا تھا, اور نہ کرنے کا مذہب, بولو بھائی زیادہ صاحب. اس پر فوراً کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ بھائی جو پہلا اشکال تو لوگ یہ کریں گے کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, صحابہ کا نہیں پڑھا, ہمیں حکم ہے نبی کی حدیث کو فالو کریں, صحابہ کو فالو نہیں کریں. تو اس کا جواب فوراً دے دیا کریں, ہم نے تو نبی کا پڑھا تھا, صحابہ نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ ہے بھائی, آپ حدیث کی ایسی تشریح کرو جس سے صحابہ اور نبی کا تضاد ختم ہو جائے, یہ بہتر ہے. یا ایسی تشریح کرو جس سے آپ تو نبی کے ساتھ کھڑے اور صحابہ کو آپ نبی سے سائڈ
ہٹا دیں کہ ان کو نہیں پتا تھا ہم لوگ کو بتائے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو صحابہ میں جو امام اس پہ اور بہت سارے دلائل ہیں, میرا موضوع نہیں ہے یہ, موضوع نہیں ہے, تو صرف ایک اشارے دے رہا ہوں, اور میں کرنے والوں پہ طنز نہیں کر رہا. انہوں نے روایتوں, انہوں نے کہا بعض صحابہ کرتے تھے نا, اور روایات بھی ہیں تو بس ٹھیک ہے. انہوں نے نہ کرنے والی روایت کو بیان جواز پہ محمول کر دیا کہ بھئی نہ کرنا بھی جائز ہے, اس لیے صحابہ نہیں کرتے تھے. ہم کہتے تھے کہ نہیں, امام حنیفہ کی رائے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر نماز وہ رفع الیدین کے بغیر تھی. ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین بہت زیادہ کیا ہے, لیکن یہ کیونکہ کثرت رفع الیدین خشوع و خضوع کے منافی ہے, بار بار ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کمی کی. اس کی سب سے مضبوط دلیل سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے کہ نبی نے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا ہے, اور پھر اس کو ترک کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو امام صاحب کہتے ہیں جیسے اس کو ترک کر دیا تو باقی میں بھی ترک کر دیا, تو کیا ہو گیا اس میں؟ یہ ان کی رائے ہے. اب اس پہ کہنا کہ یہ لوگ بخاری کو نہیں مانتے, مسلم کو نہیں مانتے, حدیثوں کو نہیں مانتے, تو یہ سوائے امت میں پھوٹ ڈالنے کے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. بہت مضبوط ان کے دلائل ہیں. تو امام ترمذی کیا کہتے ہیں, صحابہ میں اکثریت نہیں کرتی تھی. اب نہیں کرنا یہ اس کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین نہ کرنے کا عمل زیادہ تھا, کرنے کا عمل کم تھا. ہاں میں اس پر اشکال کر رہا تھا, بعض لوگ یہ اشکال کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے, نبی کا, صحابہ کا نہیں. تو اس کا جواب ہے کہ صحابہ نے کس کا کلمہ پڑھا تھا ہے بھائی. دوسرا اشکال یہ کر سکتے ہیں کہ جو صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, ہو سکتا ہے ان کو رفع الیدین کی حدیثیں معلوم نہ ہو. تو یہ اس لیے غلط ہے کہ امام ترمذی یہ نہیں کہہ رہے وہ بھی یقول غیر واحد من اصحاب النبی, یہی مذہب ہے بہت سارے صحابہ کا, یہ نہیں کہہ رہے وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی. صحابہ میں جو علماء تھے ان میں بہت سوں کا یہ مذہب ہے. تو کیا علماء کو نبی کی نماز نہیں پتہ ہوگی جو صبح شام نبی جو نماز پڑھ رہے ہیں رفع الیدین سے پڑھ رہے ہیں کہ بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہے ہیں؟ کیا صحابہ کو یہ علم نہیں ہوگا؟ کیوں بھائی؟ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جہاں ہوئی ہے اس شہر کا نام کیا ہے؟ بولو نا, مدینہ. اس شہر کا نام کیا ہے؟ مدینہ. اور اس وقت نہ بخاری تھی نہ مسلم تھی. اس وقت حدیث یہ نہیں تھی حدثنی فلان قال حدثنی فلان, مجھ سے یہ کہا فلاں راوی نے, نبی نے یہ فرمایا. اس وقت جس نے نبی کی نماز دیکھنی ہے مسجد نبوی میں جا کے دیکھ لے, جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھنا شروع کر دے. صلو کما رأیتمونی اصلی, نبی نے اہل مدینہ سے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں پڑھو. تو نبی کی جب موت واقع ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کیسی نماز پڑھی جا رہی تھی اس وقت, اور مدینہ میں کیسی پڑھی جا رہی تھی. اس کی گواہی امام مالک نے دی ہے. المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک کے شاگرد ہیں قاسم, جو سب سے مستند روایت سمجھی جاتی ہے. امام قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے رفع الیدین کے بارے میں پوچھا. امام مالک نے فرمایا کہ میں نے اہل مدینہ کو رفع الیدین کرتا ہوا نہیں پایا. نہیں آ رہی نا؟ تو وہ مدینہ جہاں نبی کی موت واقع ہوئی وہاں تابعین, صحابہ کہ جو شاگرد تھے نا وہ تابعین, وہ رفع الیدین نہیں کر رہے تھے. تو اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ بھئی یہ تو بخاری مسلم تو تھی نہیں, یہ تو فالو کر رہے تھے, سینہ بسینہ دیکھ رہے تھے. دوسرا علم کا سب سے بڑا مرکز تھا اس وقت کوفہ. کیوں مرکز تھا یہ بھی بتا دوں, اس لیے کہ آخری خلیفہ حضرت علی جو دار الخلافہ ہوا کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے علم کا مرکز ہوتا ہے. جیسے ایک زمانے میں بغداد تھا, تو حضرت علی جب ہجرت کر کے گئے ہیں کوفہ, 1400 صاحب علم صحابہ بڑے بڑے علامے وہ حضرت علی کے ساتھ کہاں چلے گئے؟ کوفہ میں. اور وہاں عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ پہلے سے موجود تھے. عبداللہ بن مسعود کا تو بہت بڑا مقام ہے, اتنا بڑا مقام ہے کہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ فقہ میں, فقہ کا مطلب قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے میں, اللہ نے جیسے عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کو شہرت دی ہے ایسی شہرت اللہ نے کسی کو نہیں دی. ایسی شہرت کسی کو بھی نہیں ملی. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا ایک دن عبداللہ بن مسعود کی طرف اشارہ کر کے, لا تسألونی ما دام فیکم ھذا الحبر موجودا, مجھ سے اس وقت تک مسائل نہ پوچھا کرو جب تک تمہارے درمیان یہ علامہ موجود ہیں.
وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. وہ نہیں کہتے میں قرآن حدیث سے بتاتا ہوں مجھ سے پوچھو, یہ والا کیا کر رہا ہے اس سے نہیں پوچھو. تو بھائی وہ جانتے تھے کہ قرآن حدیث میرے پاس بھی ہے, ان کے پاس بھی ہے, لیکن وہ اعتراف کر رہے ہیں یہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں مجھ سے, کیونکہ صحابی تھے نا, تربیت ہوئی تھی. آج کل جو نئی نئی فلمیں آ رہی ہیں ان بیچاروں کی تربیت نہیں ہے, کبھی کسی بزرگ کی جوتیاں سیدھی نہیں کی انہوں نے, کسی بزرگ سے ڈانٹ نہیں کھائی. علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے, تواضع پیدا کرنی پڑتی ہے, انکساری پیدا کرنی پڑتی ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. جب یہ رگڑے ہوتے ہیں تو پھر بزرگوں کا احترام دل میں آتا ہے, اکابر کا, علماء کا, ائمہ کا, محدثین کا, سب سے عقیدت محبت ہوتی ہے. ان کے بارے میں انسان زبان بہت احتیاط سے استعمال کرتا ہے, اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں جاہل کہتا ہے بھائی ہم جاہل ہیں, وہ تھے پڑھے لکھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کے مقابلے میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ اپنے آپ کو مفتی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ہم آپ کو آپ کے مقابلے میں مفتی کہہ رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ عجیب عجیب طنز آتے ہیں میرے اوپر. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو مقلد ہیں, آپ تو جاہل ہیں, آپ کو تو آتا کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں آتا مجتہدین کے مقابلے میں, آپ کے مقابلے میں اللہ کا شکر ہے بہت کچھ آتا ہے. آپ کو تو اتنا بھی نہیں آتا کہ کیسے بزرگوں کا احترام ہوتا ہے, کیسے ادب ہوتا ہے, کیسے تمیز ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہم بہت سوں کے مقابلے میں نالائق ہیں, ہم یہ نہیں کہتے. تو دوسرا علمی مرکز کیا تھا؟ کوفہ تھا. اب کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود گئے ہیں, حضرت علی گئے ہیں. کوفہ کے بارے میں اہل کوفہ کا اجماع تھا کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, کان اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. حضرت علی کے شاگرد اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے. البتہ حضرت علی سے بعض موقع پر احیاناً ثابت بھی ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں اگر کوئی کبھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی ناجائز تھوڑی کہتے ہیں ہم. افضل کیا ہے کہ عام طور پہ جو آپ کی نماز ہونی چاہیے وہ رفع الیدین کے بغیر. یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے, اور اسی رائے کو امت کے ایک بہت بڑے طبقے نے فالو کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے اس قریب بھی ہے کہ اس میں خشوع زیادہ ہے. آپ دیکھیں جو لوگ بار بار کر رہے ہوتے, بار بار ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بھائی اسکنو, نماز میں سکون پیدا کرو. لیکن اس کے باوجود امام شافعی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. انہوں نے روایات کو دیکھا, حدیث کے ظاہر کو دیکھا, کوئی اگر اس کو فالو کرتا ہے سبحان اللہ. صحابہ کرام میں اگر اکثر صحابہ امام ترمذی کی شہادت کے مطابق رفع الیدین نہیں کرتے تھے تو بہت سے کرتے بھی تو تھے نا, تو ان کو بھی تو ہم تھوڑی مسلمانوں کی فہرست سے نکال سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی ہر ادا اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے کسی نہ کسی شکل میں وہ ادا قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی ہے. تو یہ والی بھی محفوظ کر دی, وہ والی بھی محفوظ. لیکن یہ جو بیچ والی ہے کہ یہ والا ادھر والے کو اور وہ والا ادھر والے پہ طنز مارے, کیونکہ یہ طنز کیے جا رہے ہیں, طنز مارے جا رہے ہیں. یہ بخاری کو نہیں مانتے, یہ مسلم کو نہیں مانتے, یہ فلاں کو نہیں مانتے, یہ یوں کو نہیں مانتے. تو اہل کوفہ بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ دو بڑے بڑے علمی مرکز تھے. اگر یہ نہیں کر رہے تو اس کے نہ کرنے کو بھی دلیل سمجھا گیا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر عمل یہ تھا. باقی وہ میں نے وجہ بتا دی کہ رفع الیدین کی حدیثیں. اچھا ایک آخری بات, ترمذی کی جو حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی رفع الیدین نہ کرنے والی, اس کو بھی یہ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے, اور عبداللہ ابن مبارک کے حوالے دیتے ہیں. عوام کے پاس کامل علم نہیں ہوتا, عوام کو مغالطے میں ڈالنا بہت آسان ہے. حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے ترمذی میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی نے ایسے نماز پڑھی اور صرف تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں وہ نماز پڑھ کے بتاؤں جو نبی نے پڑھی, اور اس میں بھی آتا ہے صرف پہلی میں رفع الیدین کیا. تو عبداللہ بن مبارک نے پہلی والی حدیث کو ضعیف کہا ہے, دوسری والی کو نہیں کہا. تو اب لوگ مغالطے میں آ جاتے ہیں, علم نہیں ہوتا یا بیچارے کنفیوز ہوتے ہیں, اجتہاد تو ہے نہیں نا, تو وہ عبداللہ بن مبارک کا مقولہ پہلے والے کے بجائے دوسرے پہ فٹ کر دیتے ہیں. دوسری حدیث کو تو امام ترمذی نے خود صحیح کہا ہے, ایک نسخے میں حسن صحیح کہا ہے, ایک نسخے میں حسن کہا ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پبلک کا کام نہیں ہے ان بکھیڑوں میں پڑے. لوگ کہتے ہیں میں خود تحقیق کروں گا رفع الیدین کی, تو کرو نا آپ تحقیق. ایک ترمذی کی حدیث کی تحقیق کرو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں, اسی میں 1 مہینہ چاہیے آپ کو. اتنی مغالطے ہیں اس میں, وہ ایک نسخہ اٹھا کے لے آئے گا, ایک دوسرا نسخہ. ہمارے ایک دوست نے
तिरमिजी की हदीस पे मुनाजरा शुरू कर दिया किसी से, दोस्त का दावा था ये सही है, उन हजरात का दावा था ये ज़ईफ है। 1 महीने वो मुनाजरा चलता रहा है। मेरे दिमाग भी खाता रहा, मैंने कहा अल्लाह के बंदे मुझे कुछ और करने दे। वो नुस्खे कदीम कदीम काफ मीम के नुस्खे उठा के ले आए। क्या रखा है भाई इन बहसों में? वो छोड़ो सब, एक बात थी, इमाम अबू हनीफा की राय बन गई, इमाम शाफी की उसके खिलाफ हो गई, राय वजूद में आ गई, किताबों में लिख ली गई, उलमा ने फतवा दे दिया, भाई इनमें से किसी एक को फॉलो कर लो, सबको सही समझो, आगे बढ़ो, अब कोई दूसरा काम करो, अब शादियां करो, अब बच्चे पैदा करो, कोई मसला नहीं है। तभी ये शादियां ना करने का वबाल है। जिन लोगों की 2-2 3-3 होती ना, वो इतने बखेड़ों में पड़े होते। एक बीवी वाला जो है ना, सारे ये मसाइल वो पैदा करता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती, बच्चे भी हो गए, बच्चे स्कूल भी चले गए, अब वो आएगा यार वो ग्रीन वाले क्या कह रहे हैं ठीक है यार, वो रफुल वो तुम लोग ने जो हदीस पेश की वो ज़ईफ है, वो इंजीनियर साहब ने तो कहा वो सही है, उसने तो इतने दलाइल दिए, अब आप उसके खिलाफ। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने आप को किसी अच्छे काम में लगाओगे, बच्चे पैदा होंगे तो आप मेरे पास आओगे, हजरत कुछ बताओ यार पैदा तो हो गए, कोई खतने सेंटर बता दो, कहाँ खतने करवाऊं ठीक है ना। हजरत वो भाग गई घर से, हजरत ये मसला हो गया, वो फिर इन बखेड़ों में पड़ता ही नहीं है। फिर वो औलाद की तरबियत, इसको मैं आलिम बनाऊं, इसको वाइज बनाऊं, मुफ्ती बनाऊं, इसको इंजीनियर बनाऊं, इसको इन चक्करों में। जैसे आप अगर दुनिया में जाएंगे ना, एक हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपको इनसे बड़े बड़े इख्तलाफात नजर आएंगे। लोग अल्लाह के वजूद ही के मुनकिर हैं। अंग्रेज कहता है तू रफुल दैन की कर, रफुल दैन के बगैर कर, मैं नमाज ही नहीं मानता ठीक है। अंग्रेज क्या कहता है, ये नमाज कहाँ से निकाली, इंजॉय करो लाइफ को, क्या वजू कर रहे हो, इस्तिंजा 1-1 घंटा बैठ गए इस्तिंजे में लगा दो, लोटे लेके घूम रहे हो तुम लोग, क्या है, तरक्की नहीं कर सकते। अंग्रेज तो इन बातों पे एतराज करता है। लिबरल लोग जो है ना, उनको तो इस्तिंजे पे भी वो गुस्सा आता है, ये क्या है, खड़े खड़े पैंट जिप खोलो, पेशाब करो, निकलो यहां से, ये क्या मौलवियों ने बनाया हुआ है, वो बैठो लेटरीन में जाने की दुआ, लेटरीन से निकलने की दुआ है भाई, वहां बैठो, फिर 2-2 लोटे पूरे छींटे ना पड़ जाएं। अंग्रेज जो है ना इन बातों पे हंस रहा है, तो हमने अंग्रेज को यह समझाना है कि भाई जाने की भी दुआ होती है क्योंकि इस्लाम तहजीब सिखाता है, भाई वॉशरूम भी तमीज से जाओ। ये क्या है, मैं एक दफा किसी दूसरे मुल्क में था, मुल्क का नाम नहीं बताऊंगा आपको, वो उस मुल्क की तौहीन हो जाएगी। तो मैंने देखा कि वो एक जहाज, नई फ्लाइट आई है, कुछ गोरे उतरे, मैं पहली मर्तबा ये मंजर मैंने देखा था, कुछ गोरे उतरे लाइन से खड़े हुए हैं। गोरे उतरते ही ना वो सूट टाई में थे, ब्रीफकेस उनके हाथ में, और वो यानी आम जहाज नहीं था जो मुसाफिरों वाला जहाज होता है, कोई हुकूमती एहलकार होंगे, रनवे पे ही उतर गए वो, पता नहीं रनवे पे क्यों उतरे, क्या हिकमती वल्लाहु आलम। तो वो उतर के सारे नीचे उतरे और मैंने देखा लाइन से खड़े हुए हैं, बिल्कुल जैसे मैं गौर से देख रहा हूं एयरपोर्ट की जालियों से कि यार ये कोई इनकी इबादत है कि एयरपोर्ट पे उतरते ही हमने सबने क्या करना है, लाइन से खड़े होना है, लाइन से शायद कोई इबादत का इनका तरीका हो, कोई गैर मजहब क्यों, या ये कोई सिक्योरिटी के लोग हैं, क्या है। मैं बहुत देर से, काफी देर देख रहा हूं ये हो क्या रहा है। मैंने साथ वाले, मैंने कहा क्या कह रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, सब पेशाब कर रहे हैं खड़े होकर, लाइन से खड़े हुए कंधे से, जैसे नमाज में होते हैं ना बाजमात, और जिबे खोल के। वो तो शुक्र है करीब नहीं थे, शुक्र है करीब नहीं थे, सब धार लगा के। तो भाई अब इस्लाम इतनी तो तमीज सिखाएगा नहीं, क्या कर रहे हो अल्लाह के बंदो ठीक। तो हमें तो दुनिया को तहजीब सिखानी है, घरेलू निजाम को सही करना है। हम अगर अभी इन चक्रों में पड़ेंगे तो इसलिए सबके पास कुरान और हदीस है। एक आखिरी बात, बुनियादी अकायद में हमें तहकीक करने का हुक्म है, इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं। इसी तरह जो बिल्कुल इजमाई बातें, बिदत है, कूंडे मूंडे हो गए, और ये जो हम जिस तरह से अपनी तरफ से जो हम नबी की याद मनाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा गुलूव करते हैं, और जिसका कोई भी इसका दुनिया में कायल रहा ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ों में हमें शरीयत हुक्म देती है कि भाई तहकीक करके हकीकत तक पहुँचो। बाकी जो फ़रोई मसाइल हैं जो मुज्तहिदीन में इख्तलाफी हैं, उसमें आवाम को तहकीक की इजाज़त नहीं है। ये नहीं कि आवाम को सवाब मिलेगा, इजाज़त नहीं है, आप इसके अहल नहीं है। और ये कुरान से साबित है। कुरान में जो आता है ना कि हमने कुरान और हदीस को आसान कर दिया, तो कुरान से मुराद है नसीहत के लिए आसान कर दिया, फ़िक़ही मसाइल के लिए आसान कर दिया, ऐसा कुरान में कहीं नहीं है। उसके लिए अलग आयतें हैं। उससे पता चलता है कि मसाइल का इस्तिंबात, फ़रोई मसाइल, इसमें कुरान बहुत मुश्किल है।
اب اس کے دلائل کیا ہیں یہ کسی اور وقت میں دوں گا, وہ بہت مشکل بنایا ہے, تبھی اس کے لیے فقہاء ہیں, مجتہدین ہیں, وہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. یہ بھی سب قرآن ہی سے ثابت ہیں یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بھی ہے نا, دعا کے بعد میں 1-2 منٹ کی بات کروں گا تاکہ وہ جو موضوع میں جلدی سے کمپلیٹ کر دوں. تو جن لوگوں نے بیٹھنا ہوگا بیٹھیں, جنہوں نے جانا ہوگا جائیں. تو دعا کے بعد ریکارڈ کریں, جو میرا موضوع میں لے کے چلا تھا اس کو 2 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے پھر اگلے ہفتے اس کو شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.